اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رفیہ بیگم آپ سب بچوں کا اس سمویدائی کلاس میں استقبال کرتی ہوں۔ چلیے بچوں، آج ہم 9ویں جماعت کا سائنس کا علم کیمیا کا سبق پڑھتے ہیں۔ علم کیمیا کے سبق پڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک تصویر دکھاؤں گی، آپ اس تصویر کو دیکھیے اور بتائیے کہ اس میں آپ کو کیا کیا نظر آ رہا ہے اور یہ کس سے بنا ہوا ہے۔ تو دیکھیے بچوں، یہاں پر یہ تصویر نظر آ رہی ہے، اس میں آپ کیا کیا دیکھ رہے ہیں بچوں؟ جی ہاں، اس میں آپ پانی، درخت، پیڑ پودے، عمارتیں، فرنیچرز، انسان، پرند چرند سب نظر آ رہے ہیں۔ تو بچوں بتا سکتے ہو یہ سب چیزیں کس سے بنی ہوئی ہیں؟ جی بچوں، یہ سب چیزیں کس سے بنی ہوئی ہیں؟ جی ہاں، یہ سب چیزیں ایک چیز سے بنی ہوئی ہے۔ وہ چیز کا نام کیا ہے؟ مادہ ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ مادے سے بنی ہوئی ہیں۔ دنیا کی جتنی بھی کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جیسے پانی کا ایک قطرہ لے لیجئے، ریت کا ایک ذرہ لے لیجئے، یا کائنات میں جو وہ موجود ہیں، چاند، ستارے، سورج، یہ سب لے لیجئے، تو ہر ایک چیز، دنیا کی ہر ایک چیز کس سے بنی ہوئی ہے؟ مادے سے بنی ہوئی ہے۔ ایک چیز سے بنی ہوئی ہے جسے سائنسدانوں نے مادے کا نام دیا ہوا ہے، تو یہ مادے سے بنی ہوئی ہے۔ تو چلیے بچوں، ہم شروع کرتے ہیں سبق ہمارے گرد و پیش میں مادہ۔ ہمارے گرد و پیش میں مادہ۔ تو اب اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس سبق میں ہم کیا کیا معلومات حاصل کریں گے۔ تو پہلے چلیے بچوں دیکھتے ہیں اس سبق میں ہم یہ معلومات حاصل کریں گے۔ تو پہلا کیا ہے؟ مادہ کیا ہے اور مادے کی ماہیت کیا ہے؟ مادے کی طبعی ماہیت۔ مادہ کیا ہے اور مادے کی طبعی ماہیت۔ اب چلیے بچوں دوسرا پوائنٹ۔ تو دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ مادے کے ذرات کی خصوصیت۔ مادے کی ذرات کی کیا کیا خصوصیت ہیں، تو اس کے بارے میں ہم یہاں پر جانیں گے۔ تو تیسرا کیا ہے؟ مادے کی حالتیں۔ مادے کو کتنے حالتوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور وہ کون کون سی ہیں، ان کے خصوصیات کے بارے میں یہ سب ہم اس میں جانیں گے۔ تو چلیے بچوں سبق شروع کرتے ہیں۔ کیا ہے سبق؟ ہمارے گرد و پیش میں مادہ۔ تو پہلے چلیے بچوں دیکھتے ہیں کہ مادہ کسے کہتے ہیں۔ مادہ کسے کہتے ہیں بچوں؟ مادہ وہ شے ہے جو جگہ گھیرتی ہے اور کمیت رکھتی ہے۔ تو یہ جو جگہ گھیرتی ہے اور کمیت رکھتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مادہ۔ تو میں جو کھڑی ہوئی ہوں، میں بھی جگہ گھیر رہی ہوں اور مجھے بھی کمیت ہے، یعنی وزن ہے، کمیت ہے، تو کیا ہوا؟ تو میں بھی ایک مادہ ہوں، آپ بھی ایک مادہ ہے، اور اس کے اطراف اکناف میں ہم جو بھی چیزیں دیکھتے ہیں وہ سب کیا ہیں؟ مادہ ہیں۔ تو مادہ کیا ہے؟ مادہ وہ شے ہے جو جگہ گھیرتی ہے اور کمیت رکھتی ہے۔ چلیے بچوں اب دیکھتے ہیں مادے کی طبعی ماہیت۔ مادہ ذرات سے مل کر بنتا ہے۔ مادہ، اب ہم مادہ تو جان چکے ہیں، تو مادہ کس سے بنا ہوا ہے؟ مادہ کیا ہے؟ ذرات، چھوٹے چھوٹے ذرات سے بنا ہوا ہے۔ جب نمک کو پانی میں گھولتے ہیں یا شکر کو پانی میں گھولتے ہیں تو اس کے ذرات پانی کے ذرات کے درمیان کی جگہ میں چلے جاتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں بچوں کہ یہاں پر ہم پانی میں بیکر میں پانی لیے ہوئے ہیں اور اس میں نمک ملا رہے ہیں۔ تو نمک ملانے کے بعد کیا نمک کے ذرات الگ سے نظر آ رہے ہیں؟ نہیں، جی ہاں، اس لیے کہ یہ نمک کے ذرات پانی کے ذرات کے درمیان کی جگہ میں چلے جاتے ہیں، تو اس لیے یہ نظر نہیں آتے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ مادہ ذرات سے بنا ہوا ہے۔ چلیے بچوں اب چلتے ہیں مادے کے ذرات کتنے چھوٹے ہوتے ہیں۔ اب تو ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ مادہ ذرات سے بنا ہوا ہے، اور میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ مادہ چھوٹے چھوٹے ذرات سے بنا ہوا ہے۔ تو ذرات کتنے چھوٹے ہوتے ہیں؟ تو اس کے لیے بھی ایک ویڈیو چل رہا ہے کہ مادے کے ذرات بہت چھوٹے ہوتے ہیں، جو ہمارے تصور سے بھی کہیں زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اس ویڈیو میں ہم نے 3 بیکر لیے ہوئے ہیں
اور اس میں 3 بیکر میں 2 میں پانی لیا ہوا ہے اور تیسرے میں کیا ہے, تیسرا بیکر کیا تھا, اسے انک یعنی سیاہی نیلی سیاہی ڈال کر رنگین کیا ہوا تھا, اس کا تھوڑا پانی ہم نے دوسرے بیکر میں ڈالا تو وہ بھی رنگین ہو گیا. اب اس کا تھوڑا پانی ہم نے تیسرے بیکر میں ڈالے تو وہ پانی بھی رنگین ہو گیا ہے. تو تھوڑا پانی ڈالنے پر وہ بھی رنگین ہو گیا ہے. اس سے پتا چل رہا ہے کہ بار بار ہلکا کرنے پر, بار بار ہلکا کیا جا رہا ہے. یہاں پر بار بار ہلکا کرنے پر بھی رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے لیکن پھر بھی نظر آتا ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ ذرات بہت چھوٹے ہوتے ہیں, وہ اپنے آپ کو تقسیم کرتے رہتے ہیں. چلیے بچوں اب دیکھتے ہیں مادے کے ذرات کی خصوصیت کیا ہیں. مادے کے کیا خصوصیات ہیں؟ تو مادے کے ذرات کی خصوصیت, مادے کے ذرات, پہلی خاصیت کیا ہے, مادے کے ذرات کے درمیان کیا ہوتی ہے, جگہ ہوتی ہے. مادے کے ذرات کے درمیان جگہ ہوتی ہے. تو یہ اس کی مثال میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ جب ہم پانی میں نمک یا شکر ملاتے ہیں تو وہ نمک اور شکر کیا ہے, اس میں پوری طرح گل جاتا ہے اور نمک علیحدہ ہمیں نظر نہیں آتا. کیوں نظر نہیں آتا؟ تو نمک اور شکر وہ کہاں چلی گئی؟ تو کہاں چلی گئی بچوں؟ وہ نمک اور شکر کے ذرات پانی کے ذرات کے درمیان کی جگہ میں چلے گئے ہیں. تو اس لیے اس سے پتا چلتا ہے, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مادے کے ذرات کے درمیان جگہ ہوتی ہے. تو یہاں تصویر میں بھی دکھایا گیا ہے بچوں, یہاں تصویر میں بھی دکھایا گیا ہے مادہ, ایک مادے کی ایک تصویر ہے, اس میں ذرات کو دکھایا گیا ہے, اس میں جگہ ہے. تو اس طرح سے مادہ کے ذرات کے درمیان جگہ ہوتی ہے. تو یہ جو ہم نے نمک کو پانی یا شکر کو پانی میں ملایا تھا اور وہ اس میں مل گئی تھی, تو وہ اپنے آپ ملاوٹ, یہاں پر آپ انتشار کسے کہتے ہیں؟ 2 مختلف قسم کے مادوں کے ذرات کی اپنے آپ آپسی ملاوٹ, 2 مختلف قسم کے مادوں کی اپنے آپ آپسی ملاوٹ کیا کہلاتی ہے؟ انتشار کہلاتی ہے. انتشار گرم کرنے پر یعنی حرارت اگر دی جائے مادے کو تو انتشار کی شرح کیا ہوتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے. مادے کو گرم کرنے پر انتشار بڑھ جاتا ہے. اب دوسری خاصیت, مادے کے ذرات کیا ہیں؟ مسلسل حرکت کرتے رہتے ہیں. مادے کے ذرات مسلسل حرکت کرتے رہتے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے ایک یہاں پر ویڈیو دیکھیے. یہاں پر ہم نے بیکر لیا ہوا ہے, ایک تجربہ کرے ہیں ہمیں. یہاں بیکر لیے تھے, اس میں پانی تھا, اب اس میں ہم نے نیلی روشنائی ڈالے. تو نیلی روشنائی کیا ہو رہی ہے؟ پھیل رہی ہے. تو پھیل گئی نا بچوں, تو اب یہ نیلی روشنائی پوری طرح پانی میں پھیل گئی ہے. نیلی روشنائی اب پوری طرح پانی میں پھیل گئی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کہ مادے کے ذرات کیا ہیں؟ مسلسل حرکت کرتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ پورے پانی میں پھیل گئے. تو مادے کے ذرات کیا ہیں؟ مسلسل حرکت کرتے رہتے ہیں. ان کی مسلسل حرکت کی وجہ سے ان میں ذرات کی حرکت کی وجہ سے ان میں حرکی توانائی پیدا ہوتی ہے. تو ذرات میں کیا ہوتی ہے؟ حرکی توانائی ہوتی ہے. درجہ حرارت کے بڑھنے سے ذرات کی اگر ہم زیادہ گرم کریں, مادے کو اگر گرم کریں تو یہ جو حرکی توانائی ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے. تو درجہ حرارت کو بڑھانے سے ذرات کی حرکی توانائی بھی بڑھ جاتی ہے. یہاں پر تصویر میں دیکھ رہے ہو نا بچوں کہ یہاں پر ذرات ہیں اور ذرات کیا ہیں؟ حرکت کر رہے ہیں اور اپنا دباؤ چاروں طرف ڈالتے ہیں. تو یہ ذرات کی حرکت کی اور ایک مثال لے لیجئے. جب ہم کسی جگہ اگربتی لگا دیتے, لگانے کے بعد ہمیں دور بیٹھے بھی اگربتی کی خوشبو کو محسوس کر سکتے ہیں. تو یہ محسوس کیسے ہو رہی ہے؟ یہ کیا ہو رہی ہے؟ ذرات مسلسل حرکت کر رہے ہیں, ہوا میں حرکت کرتے ہوئے یہ اس کی خوشبو ہوا میں حرکت کرتے ہوئے ہم تک یا ہمارے سے دور بھی پہنچ جاتی ہے. تو اس طرح سے مادے کے ذرات حرکت کرتے ہیں. تو اس کی اور ایک خاصیت ہے, مادے کے ذرات کے درمیان کے ذرات ایک دوسرے کے سمت کشش کرتے ہیں. اس کی تیسری خاصیت ہے کہ مادے کے ذرات ایک دوسرے سے کشش کرتے ہیں, ایک دوسرے کی سمت میں کشش کرتے ہیں, یعنی اٹریکٹ ہوتے ہیں. تو یہ مادے کے ذرات ایک دوسرے کے سمت میں کشش کرتے ہیں. ایک قوت کام کرتی ہے, ان کے ذرات کے درمیان ایک قوت کام کرتی ہے جو قوت ذرات کو ایک جا رکھتی ہے, یعنی ایک ساتھ رکھتی ہے. اس کی مثال لے لیجئے بچوں, جب آپ نل کھولتے ہیں
नल खोलिए, जब आप नल खोलिए तो नल खोलते ही क्या होता, इसमें पानी की धार निकलना शुरू होती है। पानी की धार को आप काटने की कोशिश कीजिए। जब आप पानी की धार को काटने की कोशिश करेंगे तो क्या वो पानी को काट सकेंगे? नहीं, जी हाँ बच्चों, नहीं काट सकेंगे, क्योंकि इसमें ये कुव्वत जो है, कुव्वत कशिश जो है, जर्रात को एक जा रखती है। और ये जो कुव्वत है, ये कुव्वत की ताकत एक दूसरे में, एक मादे से दूसरे मादे में मुख्तलिफ होती है, अलग अलग होती है। इसकी मिसाल के लिए ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर हथौड़ी से एक लोहे का गोला है, उससे हथौड़ी से जरब लगाया जा रहा है। जब हथौड़ी से उसे जरब लगाए जाते हैं तो वो फूट नहीं रहा है, दूसरी तरफ चले जा रहा है, फूटा नहीं है, क्योंकि वो लोहे का है। अब उसी हथौड़ी से आप एक चॉक पीस को जरब लगाइए। जब उसी हथौड़ी से जब चॉक पीस को जरब लगाते हैं तो चॉक पीस क्या होती है, टूटकर पीसेस यानी टुकड़े बन जाती है। तो आप तस्वीर में देख रहे हो ना, तो तस्वीर के टुकड़े हो गई। तो वही जरब हमने चॉक पीस पर लगाया तो जल्दी टूट गया, वही जरब जब हमने लोहे के गोले पर लगाया तो टूटा नहीं। तो ये इसलिए कि ये ताकत जो है, कुव्वत कशिश की जो ताकत है, कशिश की जो जर्रात के दरमियान जो कुव्वत कशिश की ताकत होती है, एक मादे से दूसरे मादे में मुख्तलिफ होती है। चलिए बच्चों, अब देखते हैं मादे की हालतें। मादे की हालतें, तो मादे के जर्रात की खुसूसियत में फर्क की वजह से, मादे के जर्रात की खुसूसियत में फर्क की वजह से इसे मादे को 3 हालतों में तकसीम किया गया है। जी हाँ बच्चों, 3 हालतों में तकसीम किया गया है। क्या है बच्चों? ठोस, रकीक और गैस है। मादे के जर्रात की खुसूसियत में फर्क की वजह से इन्हें 3 हालतों में तकसीम किया गया है, ठोस, रकीक और गैस हैं। और दो हालतें हैं, जिसे प्लाज्मा है और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेंट है, जिसके बारे में हम यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ हम पढ़ेंगे यहाँ ठोस, रकीक और गैस के बारे में। तो यहाँ पर एक तस्वीर देख रहे हो ना बच्चों, इस तस्वीर में क्या है, 3 ठोस, रकीक और गैस के बारे में बताया गया है कि मादे की हालतों के बारे में बताया गया है। ठोस के लिए आइस लिया गया है, एक आइस क्यूब लिया गया है जो कि ठोस है, पानी है जो कि रकीक है, और गैस है, बखारात है, जो बादल बनकर उड़ते हैं, बादल बन जाते हैं, वो क्या है, गैस हैं। और ठोस के जर्रात बहुत करीब होते हैं, और रकीक के जर्रात थोड़े दूरी पर होते हैं, और गैस के जर्रात काफी दूरी पर होते हैं। चलिए बच्चों, अब ठोस के बारे में जानते हैं। ठोस क्या है? ठोस की खुसूसियत, ठोस की एक मुअय्यन शक्ल होती है और मुस्तकिल हजम रखता है। ठोस एक मुअय्यन शक्ल होती है, ठोस की एक शक्ल होती है बच्चों, उसे दबाया या दबाकर उसे शक्ल को चेंज नहीं किया जा सकता, बदला नहीं जा सकता। तो एक मुअय्यन शक्ल होती है और मुस्तकिल हजम होता है उसका। ठोस अशिया में नफूज होने की शरह बहुत कम होती है, यानी ठोस अशिया में किसी और चीज को हम मिलाए तो उसमें मिलने की शरह यानी नफूज होने की शरह क्या होती है, कम होती है ठोस अशिया में। जर्रात के दरमियान बहुत कम जगह होती है। पहले भी तस्वीर में देखे हो ना बच्चों कि वहां पर जर्रात थे, और जर्रात क्या है, बहुत ही बिल्कुल करीब थे। तो यहाँ पर जर्रात के दरमियान क्या है, बहुत कम जगह होती है। किसमें? ठोस में। ठोस में क्या है, जर्रात के दरमियान काफी कम जगह होती है। ठोस कुव्वत के ज़ेरे असर टूट तो सकता है, लेकिन उसकी शक्ल बदलना मुमकिन नहीं, शक्ल नहीं बदली जा सकती। ठोस कुव्वत के ज़ेरे असर टूट तो सकता है, लेकिन उसकी शक्ल को बदला नहीं जा सकता। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, ये सब क्या हैं, ठोस कहलाती हैं। ये जो बीच ये स्पंज जो दिखाई दे रहा है, ये भी एक ठोस है, लेकिन इसमें सुराख होते हैं जिसमें हवा भरी होती है, जिसकी वजह से आप अगर उसे दबा दें तो उसके शक्ल को भी बदला सकते हैं और वो दब भी सकता है। ये भी ठोस ही है, लेकिन इसमें हवा भरी होती है, इसलिए आप उसे दबा सकते हैं। तो ये ठोस की तस्वीरें हुई। चलिए बच्चों, अब रकीक की तरफ।
اب رقیق کے خصوصیات پڑھتے ہیں۔ رقیق کی مستقل شکل نہیں ہوتی، ہوتی ہے کیا بچوں؟ رقیق کی شکل ہوتی ہے؟ نہیں، جس برتن میں ڈالتے وہ اس برتن کی شکل اختیار کر لیتا ہے، لیکن اس کی کوئی مستقل شکل نہیں ہوتی۔ تو لیکن مستقل حجم رکھتا ہے، حجم ہوتا ہے لیکن مستقل شکل نہیں ہوتی۔ اس برتن کی شکل اختیار کر لیتا ہے جس برتن میں ڈالا جاتا ہے۔ اگر ٹینک میں ڈالے تو ٹینک کا شکل اختیار کر لیتا ہے، بیکر میں ڈالے تو بیکر کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو جس برتن میں آپ رکھو گے اسے تو اس کی شکل اختیار کر لے گا۔ تو ٹھوس کی مستقل شکل نہیں ہوتی لیکن مستقل حجم ہوتا ہے۔ رقیق اشیاء کے نفوذ ہونے کی شرح ٹھوس اشیاء کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ رقیق اشیاء میں نفوذ ہونے کی شرح رقیق اشیاء میں نفوذ ہونے کی شرح کیا ہوتی ہے؟ ٹھوس اشیاء سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اس میں گیس اور ٹھوس اشیاء کو بھی ہم ملا سکتے ہیں۔ تو نفوذ ہونے کی شرح کیا ہوتی ہے؟ رقیق اشیاء میں زیادہ ہوتی ہے۔ ٹھوس اور گیسی اشیاء، ٹھوس اشیاء جیسے ہم نے شکر ملائی تھی، شکر ٹھوس تھی تو ٹھوس کو ہم نے رقیق میں یعنی پانی میں ملایا تھا تو نفوذ ہو سکتا ہے۔ تو ٹھوس اشیاء اور گیسی اشیاء جیسے پانی میں آکسیجن ہوتا ہے جو پانی میں موجود مچھلیاں اس کا استعمال کر لیتی ہیں، تو اس طرح گیس بھی اس میں نفوذ ہو سکتی ہے، کیونکہ ذرات کے درمیان کیا ہے؟ کافی جگہ ہوتی ہے۔ یہ دیکھیے بچوں، یہ کیا ہے؟ تصویر رقیق کی تصویریں ہیں۔ دودھ بھی ایک رقیق ہے اور یہ مشروبات بھی رقیق ہیں۔ اب چلیے بچوں گیس کی طرف۔ تو ٹھوس کے مقابلے میں رقیق کی کثافت زیادہ ہوتی ہے، ٹھوس کے مقابلے میں رقیق کی کثافت کم ہوتی ہے۔ ٹھوس کے مقابلے میں کیا ہے؟ رقیق کی کثافت کم ہوتی ہے۔ اب برف جو ہے ٹھوس ہے لیکن پھر بھی پانی کے اوپر یعنی برف کیا ہے؟ تیرتا ہے، پانی کے اوپر تیرتا ہے۔ کیوں تیرتا ہے؟ کیونکہ اس میں ہوا بھری ہوتی ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں، اس کے درمیان جگہ ہوتی ہے اور اس میں کیا ہوتی ہے؟ ہوا بھری ہوتی ہے، اس لیے آئس یعنی برف پانی پر تیرتا ہے۔ اب چلیے بچوں دیکھتے ہیں کثافت کیا ہے۔ کثافت کسے کہتے ہیں؟ کسی شے کی اکائی حجم کی کمیت اس کی کثافت ہوتی ہے۔ کسی شے کی اکائی حجم، اتنا حجم لے لیے، 1 سینٹی میٹر حجم لے لیجئے، تو اس کی کمیت کیا کہلاتی ہے؟ کثافت کہلاتی ہے۔ تو کثافت کے فارمولا کیا ہے؟ کثافت از اکول ٹو کمیت بٹے حجم ہے۔ کثافت از اکول ٹو کمیت بٹے حجم۔ چلیے بچوں اب چلتے ہیں گیس کی طرف۔ گیس کی بھی کوئی مستقل شکل نہیں ہوتی بلکہ مستقل حجم رکھتا ہے۔ حجم تو ہوتا ہے بچوں لیکن مستقل شکل نہیں ہوتی۔ گیس اشیاء میں نفوذ ہونے کی شرح بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس کے ذرات اور کافی دوری پر ہوتے ہیں، تو اس لیے گیس میں نفوذ ہونے کی شرح کیا ہوتی ہے؟ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ان کے ذرات کافی دوری پر ہوتے ہیں، اس لیے نفوذ ہونے کی شرح زیادہ ہوتی ہے۔ ذرات کے درمیان کافی جگہ ہونے کی وجہ سے گیس کے ذرات بآسانی سے حرکت کر سکتے ہیں۔ جگہ بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے گیس کے ذرات کیا ہوتے ہیں؟ بآسانی سے حرکت کر سکتے ہیں۔ ٹھوس رقیق کے مقابلے میں گیس سے زیادہ داب پذیر ہوتا ہے، گیس ٹھوس سے زیادہ داب پذیر ہوتا ہے، یعنی ٹھوس داب پذیر نہیں ہوتے، یعنی دبایا نہیں جا سکتا، لیکن ہم گیس کو دبا سکتے ہیں تو داب پذیر ہوتے ہیں۔ یہ جو تصویریں ہیں وہ گیس کی تصویریں ہیں۔ یہ داب پذیر ہوتے ہیں، گیس کیا ہوتے ہیں؟ داب پذیر ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ہم ایک ویڈیو دیکھتے ہیں۔ دیکھیے بچوں، یہاں پر 3 سرنجس لیے ہوئے ہیں، 3 سرنجس ہیں۔ تو اس پہلے سرنج میں ہم نے ٹھوس بھرا ہوا ہے، دوسرے سرنج میں ہم نے پانی بھرا ہوا ہے اور تیسرے سرنج کیا ہے؟ خالی ہے۔ خالی مطلب کیا ہے؟ کون سی بھی چیز خالی نہیں ہوتی، اس میں ہوا بھری ہوتی ہے۔ تو اب یہ ہم نے خالی کیا، اب اس میں اس پسٹن کو ہم نیچے کی طرف کھینچتے ہیں تو وہ پھر ہوا بھری جاتی ہے، تو اس میں اب ہم ہوا بھر رہے ہیں، تو اس میں اب گیس بھر رہے ہیں۔ تو اب ایک میں کیا ہے؟ پہلے سرنج میں ٹھوس ہے، دوسرے میں گیس ہے اور تیسرے میں رقیق ہے اور تیسرے میں گیس ہے۔
تو اب ہم دبا کر دیکھتے ہیں, اس میں دباؤ ڈالیں گے کہ دیکھیں گے کہ یہ داب پذیر ہے کیا نہیں ہے, یہ داب پذیر ہے یا نہیں ہے. دیکھیے بچوں, یہاں پر ہم دبا رہے ہیں, کسے ٹھوس ہے, اس میں جو آٹا لیا ہوا ہے اسے دبا رہے ہیں تو یہ دب نہیں رہا ہے. تو ٹھوس کیا ہے, داب پذیر نہیں ہوتا. اب یہ دیکھیے بچوں, یہ رقیق ہے, اب اس میں پانی لیا ہوا ہے یعنی رقیق ہے. اب اس کو بھی دبانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہاں پر پریشر ڈال رہے ہیں یعنی دباؤ ڈال رہے ہیں. دباؤ ڈالنے کے باوجود بھی یہ پانی, یہ رقیق دب نہیں رہا ہے, تو رقیق بھی داب پذیر نہیں ہے. اب اس میں تیسرے سرنج میں ہم نے کیا لیا تھا بچوں؟ جی ہاں, اس میں ہوا بھری ہے, کچھ بھی نہیں ہے, مطلب کیا ہے, اس میں ہوا بھری ہے. تو اب ہوا کو بھی اب دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے بچوں, آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں پسٹن اوپر کی طرف جا رہا ہے, پسٹن اوپر کی طرف جا رہا ہے, تو اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ دب رہا ہے, تو ہوا کو ہم داب سکتے ہیں. تو اب یہ اب یہاں پر آ کر یہ پسٹن رک گیا ہے کیونکہ اب ہوا کے ذرات یہاں پر قریب قریب آ چکے ہیں, تو اب اور دابا نہیں جا سکتا. تو یہ بھی کیا ہے, یہ داب پذیر ہے, یعنی گیس کیا ہے, داب پذیر ہے. ٹھوس رقیق کے مقابلے میں گیس کیا ہے, داب پذیر ہے. اب اس ویڈیو سے آپ سمجھ گئے ہوں گے بچوں کہ ٹھوس رقیق کے مقابلے میں گیس کیا ہے, زیادہ داب پذیر ہے اور اسے آسانی سے ہم دبا سکتے ہیں. ہاں, اس کی دباؤ یعنی گیس کو داب پذیر کی وجہ سے, اس کی اس خاصیت کی وجہ سے اسے ہم گھر میں جو سلنڈر استعمال کرتے ہیں, ایل پی جی سلنڈر جو استعمال کرتے ہیں, جس میں کیا ہوتی ہے, گیس بھری ہوتی ہے, لکوڈ پیٹرولیم گیس, ایل پی جی گیس ہے, گیس. تو گیس کو کیا کرتے ہیں, گیس کا ایک بڑا حجم داب کر ایک چھوٹے سے سلنڈر میں دبایا جا سکتا ہے, تو داب کر لیا جاتا ہے. تو اس میں کیا ہے, گھروں میں جو استعمال کرتے ہیں ایل پی جی سلنڈر ہے. دوسرا کیا ہے, اسپتالوں میں استعمال ہونے والے آکسیجن سلنڈر ہیں, جس میں ہم گیس آکسیجن گیس ہوتی ہے, اور اس گیس کو بھی کیا ہوتا ہے, بہت سے بڑی حجم کی ہوا کو ایک چھوٹے سے اس میں دابا گیا ہوتا ہے. یہ CGN کمپریسڈ نیچرل گیس ہے. CGN کا مطلب کیا ہے, کمپریسڈ نیچرل گیس, یعنی دبائی ہوئی قدرتی گیس, جو آج کل گاڑیوں میں ایندھن کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. آٹو رکشا آپ دیکھے ہوں گے بچوں, اس میں آج کل گیس استعمال ہو رہی ہے, جو کیا ہے, کمپریسڈ گیس ہے, یعنی دابی ہوئی گیس ہے. زیادہ داب پذیر کی وجہ سے گیس کا ایک بڑا حجم ایک چھوٹے سے سلنڈر میں دبایا جا سکتا ہے. بڑے سے حجم کو داب کر ایک چھوٹے سے سلنڈر میں بھرا جاتا ہے. یہ دیکھیے بچوں, یہ گیس سلنڈر ہے جو ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں. یہ کیا ہے بچوں, یہ آکسیجن سلنڈر ہے جو ہم ہسپتالوں میں استعمال کرتے ہیں. یہ دیکھیے بچوں, گیس کے ذرات کی تیز حرکت اور ان کے درمیان فاصلے کی وجہ سے گیس دوسری گیسوں میں منتشر ہو سکتی ہے. منتشر ہونا, ملنا, پھیل سکتی ہے. تو یہاں پر دیکھیے بچوں, جب ہم باورچی خانے میں کچھ پکا رہے ہوتے ہیں, دور بیٹھے ہم اس کی خوشبو کو محسوس کر سکتے ہیں. تو کیسے محسوس کر رہے ہیں کہ وہ خوشبو ہوا کے ذرات, باورچی خانے کے پکوان کی خوشبو کئی میٹر دور بیٹھ کر بھی ہم پہچان سکتے ہیں, کیونکہ غذا کی خوشبو کے ذرات ہوا کے ذرات کے ساتھ مل جاتی ہیں. باورچی خانے کے پکوان کی خوشبو کئی میٹر دور تک پہنچ جاتی ہے, کیونکہ ہم غذا کی خوشبو کے ذرات ہوا کے ذرات کے ساتھ مل جاتے ہیں, اور اسی کے ذریعے سے, یعنی ہوا کے ذریعے سے ہم تک اور ہمارے سے دور تک بھی پہنچ جاتی ہے. اسی طرح اگربتی کی بھی خوشبو ہم سونگھ لیتے ہیں, کیونکہ یہ منتشر ہو سکتی ہے, یعنی خوشبو کے ذرات ایک گیس دوسری گیس میں منتشر ہو سکتی ہے, یعنی پھیل سکتی ہے.
चलिए बच्चों, अब चलते हैं सवालात की तरफ। मैं आपको कुछ सवालात करूंगी, आप उसके जवाबात दीजिए। मादा डैश से बना हुआ है। जी हाँ बच्चों, मादा छोटे छोटे जर्रात से बना हुआ है। मादे के जर्रात के दरमियान डैश तवानाई होती है। मादे के जर्रात के दरमियान डैश तवानाई होती है। जी हाँ बच्चों, मादे के जर्रात के दरमियान हरकी तवानाई होती है। मादे के जर्रात की अपने आप आपसी मिलावट डैश कहलाती है। जी बच्चों, क्या कहलाती है? इंतशार कहलाती है। अब चलिए बच्चों, हम चलते हैं घर के काम की तरफ। अब मैं आपको कुछ सवालात दूंगी, आप उसके जवाबात लिखिए और अपने अपने असातिज़ा से उसका सही कर लीजिए, उसकी सही कर लीजिए। तो अब पहला सवाल है, मादा किसे कहते हैं? तो बच्चों, पहला सवाल है, मादा किसे कहते हैं? चलिए बच्चों, अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। मादे के जर्रात की खुसूसियत बताओ। मादे के जर्रात की खुसूसियत बताओ। चलिए बच्चों, चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। मादे की हालतें कौन कौन सी हैं? जी हाँ, मादे की हालतें कौन कौन सी हैं? चलिए बच्चों, चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। कसाफत से क्या मुराद है और इसकी इकाई क्या है? मैं आपको फार्मूला भी बता चुकी हूं, कसाफत इज इक्वल टू कमियत बटे हजम। तो इसके कसाफत से क्या मुराद है लिखिए और इसकी इकाई क्या है बताइए। चलिए बच्चों, चलते हैं पांचवें सवाल की तरफ। परफ्यूम की खुशबू हम तक और कई मीटर दूर तक पहुंच जाती है, यानी सूंघ सकते हैं। परफ्यूम की खुशबू हम तक और कई मीटर दूर बैठकर भी हम तक और कई मीटर दूर तक या हम कई मीटर दूर बैठकर भी इसको सूंघ सकते हैं। तो इसकी क्या वजह है, क्यों ये खुशबू हम सूंघ सकते हैं? तो ये पूरे सवालात के जवाबात आप लिखिए, जो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूं। तो आप लिखने के बाद इसको अपने अपने असातिज़ा से बताकर इसकी सही कर लीजिए। अल्लाह हाफिज।